اس دنیا میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو اس نور کے لینے کا اہل ہوتا ہے نا بس توجہ کرتے ہیں اور اس کے خالی برتن کو بھی نور سے بھر دیتے ہیں۔ مگر یہ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایک دوسرے کے گھر دودھ لینے جاتے ہیں۔ ایک گھر میں بھینس دودھ دینے والی ہوتی ہے، دوسرے گھروں میں نہیں ہوتی، وہ اس گھر میں جاتے ہیں برتن لے کے۔ ایک دیہاتی عورت بیٹھی ہوتی ہے، جو برتن لے کے آتا ہے وہ دودھ ڈالتی جاتی ہے۔ مگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی کا برتن اگر گندا ہو تو وہ دیہاتی عورت اس گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، وہ کہتی ہے دودھ اللہ کا نور ہے، اسے گندے برتن میں کیسے ڈالے؟ اگر وہ دیہاتی خاتون اتنی سمجھدار ہے کہ نور دودھ جیسے نور کو گندے برتن میں نہیں ڈالے گا تو اللہ کا ولی اس رب کی معرفت کے نور کو اس من کے گندے برتن میں کیسے ڈالتا؟ وہ ڈالتا وہاں ہے جو تھوڑا مانچ کیا، رگڑا لگا کیا، تھوڑی صفائی کرتا، اور اگر برتن صاف ہو جائے تو اسے دینے میں دیر ہو جائے۔ اور یہ جو قرآن کہتا ہے نا فَلْتَمِسُوا نُورًا، پلٹ کے پیچھے جاؤ اور پھر میرے ولیوں سے نور کی بھیک مانگو۔ مانگنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ ریکویسٹ ہی کرتا رہے، لیٹر ہی بھیجتا رہے، فون ہی کرتا رہے، حضور ایک توجہ کر دو، آپ کی توجہ ہوگی تو نور مل جائے۔ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے مانگنے کے طریقے بھی جدا ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت اور سنگت اس کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر جڑے ہو تو پھر زبانیں بند، کیا زبانیں بولنے کی اجازت۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پھر عقلوں کے چراغ بھول کر جو کریں سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ سمجھ میں آئے تو زبان بند، جو بولا نہیں وہ کیا نہیں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو میں قرآن سے پھر بتاتا ہوں۔ اصحاب کہف تھے، وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا دقیانوس، جس نے ظلم و ستم کی تاریخ رکھی، اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہجرت کر جائیں اور کسی غار میں جا کے پناہ لیں۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بس کریکٹ آپ کو دیا۔ جب وہ غار میں پناہ لینے کے لیے نکلے تو ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی چل پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو غار میں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں، کتے کا کام ہے، ہوں گے یہ بھونکے گا، پتہ چل جائے گا ہم کدھر ہیں۔ انہوں نے کوئی اینٹیں روڑے مارے اس کو کہ کسی طرح یہ کتا واپس چلا جائے۔ جب انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی ہے، تو یہ ولیوں کی بات بتا رہا ہوں جو نور والے کو، جب کتے کو بھگانے کی کوشش کی تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آج مجھے زبان عطا کر، میں تیرے ولیوں سے بات کر۔ اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی۔ اب یہ مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ کتا اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور ان ولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ولیوں، میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں پر بھونکنے والا نہیں، مجھے بھگاؤ نہیں، اپنی صحبت سے جدا نہیں کرو، میں زبان بند ہوں۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے نا اس کا کہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور جاواں تے ولیاں دے لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشیا۔ کتا تھا مگر سمجھدار کہ جب ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر زبانیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، وہ جو ولی نکلے تھے، دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا نا، ظلم کرتا تھا، اور ان ولیوں نے اس کے ظلم سے ٹکر نہیں دی، راہ عزیمت نہیں بلکہ راہ رخصت اختیار کیا کہ چلو غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا نا۔ تو کئی لوگ ابھی ڈاکٹر صاحب جب تبصرہ کر رہے تھے میں نے سوچا کہ یہ بات میں ساتھ ایڈ کر دوں۔ کوئی ہمیں پوچھ رہے کہ آپ کا قائد تو ملک چھوڑ کے چلا گیا، وہ کینیڈا میں جا کر بیٹھے، راہ رخصت اختیار کر۔ تو مجھے بتائیے وہ تھے اللہ کے ولی، عام لوگ، انہوں نے ٹکر نہیں دی اس بادشاہ،
اس کے ظلم کا مقابلہ کہا نہیں، خود کو بچاؤ، نکل جاؤ گا۔ اگر ان کا یہ عمل غار میں جا کر پناہ لینے کا غلط ہو رہا ہے تو باری تعالیٰ کو ان کی گرفت کرنی چاہیے، غلط کام کیا۔ مگر قرآن بتاتا ہے کہ راہ رخصت اختیار کیا، غار میں جا کر چھپ گئے، بنا لی، اور ان ولیوں کا مقام و مرتبہ اور شان یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو وہ بات کرنا پڑی جی۔ ہر وقت ٹکر لینا ہی کوئی عقل مندی نہیں، ہر وقت زمین کے اوپر رہ کر کھیلنا ہی کوئی اچھی بات نہیں، کبھی کبھی زیر زمین بھی جانا پڑتا ہے۔ اور ایسی باتوں پر یہ کہنا کہ قائد محترم چلے گئے، انہوں نے راہ رخصت اختیار کر لی، اسی کو بھونکنا کہتے ہیں۔ واہ واہ، ان کی کسی عمل پر کبھی کوئی اعتراض نہیں۔ ان ولیوں سے جڑنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ زبانیں بند، اگر زبان بند نہیں ہوگی نا، یہ تو چھوٹی بات میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں عالم کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کنٹرول، اور عارف کی صحبت میں بیٹھو تو زبان ہی نہیں اپنے دل پر کنٹرول۔ اور اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ ایسے علامہ صاحب نے کتے کی ایک مثال دی تھی، حالانکہ قرآن ہے، تو میں اسے اگلی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ خضر کی تلاش کرو۔ بالآخر انہوں نے پا لیا جہاں 2 دریا ملتے تھے، بنی کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی۔ جب مل گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام انہیں عرض کر رہے ہیں اولو العزم پیغمبر، اور وہ اللہ کے ولی ہیں، اور قربان جائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے آداب رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو سکھا دیا۔ قرآن کہتا ہے قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے یہ بات کی، ان کو ریکویسٹ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ ادب کی انتہا ہے موسیٰ۔ ہم اپنے دور کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں نا، سادہ لوگ سیدھا سیدھا پوچھتے ہیں بتاؤ آپ کا نام کیا، تھوڑے مہذب لوگ آ جائیں وہ اور انداز سے بات کرتے ہیں، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں بڑی تہذیب آتی ہے، may I know your name؟ ایسے ہی پوچھتے ہیں نا۔ قربان جائیں، معلوم نہیں موسیٰ علیہ السلام کا دور کتنی صدیاں پہلے، اور اس وقت وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، خود اولو العزم پیغمبر، اور طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور جب ملاقات ہوئی تھی نا تو خضر علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل والی موسیٰ ہو، یعنی کہ انہیں مغالطہ، اور انہیں سیدھا نہیں کہہ رہے کہ آپ کی صحبت میں آیا، مجھے رکھ لیا، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، نہیں، سوالیہ انداز میں عرض کر رہے ہیں، حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں؟ اس بات پر کہ اللہ نے جو ہدایت کے طور پر آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیا۔ لینے والوں کے انداز بڑے نرالے ہماری طرح کے نہیں ہوتے۔ اور اتنی بات سن کے خضر علیہ السلام نے معلوم ہے کیا کہا تھا، موسیٰ آپ کو آپ کی صحبت میں رکھنے میں کوئی مزہ نہیں، رکھ سکتا ہوں، مگر ایک بات ہے کہ میں کچھ کام ایسے بھی کروں گا جن پر آپ سے چپ نہیں رہا جائے۔ تو یاد آ رہی ہے بات، کوئی چپ والی آپ سے صبر نہیں ہوگی، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس بات کا اللہ نے آپ کو علم ہی نہیں دیا، آپ نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا۔ اور ایسا ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا، قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے رکھے اپنی صحبت میں صبر کروں گا، چپ رہوں گا۔ نے کہا اچھا، پھر جب تک میری صحبت میں رہنا ہے تو میں جو بھی کروں کسی بات کی نسبت سوال کوئی نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی حکمت بتا دوں، چپ رہنا پڑے۔ چل پڑے، کشتی پہ سوار ہوئے، خضر علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکا ہوا، بس توڑنے کی دیر تھی، موسیٰ علیہ السلام بول رہے، پھر کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے کہا تھا نا تم سے چپ نہیں رہا جائے۔
یہ زبانوں کو بند رکھنا اتنا آسان کام نہیں، بڑا ٹف کام، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بولنے والا نہیں سمجھنا، ان کا بولنا کسی اور حکمت کے پیش ہے۔ اللہ نے ان کو ایک شریعت عطا کی، وہ ظاہری شریعت کے پابند تھے۔ جب شریعت کے منافق کوئی عمل ہوگا تو ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کے اوپر، مگر ہمارے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ مرد کامل سے اگر کچھ لینا ہے تو لینے کا پہلے تقاضا یہ ہے کہ زبانیں مانو۔ کئی ایسے عمل کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا ہوتے ہیں، اور خضر علیہ السلام نے جتنے کام کیے تھے، کشتی کا تختہ توڑا، پھر ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک گاؤں میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دی، تو بعد میں حکمتیں بتائی تھی نا جدا ہوتے وقت۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ایک ایسا خاص علم لدنی عطا کرتا ہے جو ہر بندے کو میسر نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنی ذاتی شکل کے مطابق زبانیں کھول کے بھونکنا شروع کر دیں تو سمجھو فیض کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور جب تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے صاف کر دیا تھا، ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تم سے چپ نہیں رہا جاتا، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تیرا اور میرا راستہ جدا۔ ذرا غور کرو، ہماری صورتحال تو یہ ہے نا کہ زبانیں تو ایک طرف ہے، کچھ چھوٹے سا پاکستان میں عمل ہو جائے، جیسے یہ حقیقی آزادی مارچ ہی ہو رہا ہے، کوئی نئی حکومت بن رہی ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، ہمارے اندر اچھل کود شروع ہو جاتی ہے، وہ آگے نکل گئے، ہم کہاں چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے، کچھ نہیں ہوا، پھر لوگ پارٹیاں چینج کرنے پہ آ جاتے ہیں، کتنے چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر کچھ پانا ہے نا تو پھر اتنی جلدی، ہم تو ہفتوں کے اندر ہی بے چین ہو جاتے ہیں، مگر وفاداری سیکھنی ہو تو اس اصحاب کہف کے کتے سے سیکھو۔ کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال کی بات نہیں ہے، 3 صدیوں تک اگر اللہ کے ولی اس غار کے اندر لیتے رہے تو کتا چھوڑ کر گیا نہیں، وہ 3 صدیوں تک وفادار بن کر غار کے دروازے پہ بیٹھا۔ ایسے نہیں کہ بس فارم فل کر دیا تو ٹھیک ہے سب کچھ۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کتے کی وفاداری کی، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا اپنے اگلے بازو پھیلا کر وفادار بن کر غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ جب کوئی یوں وفاداری کا حق ادا کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں نا ملتا نہیں، قرآن کہتا ہے کتوں کو بھی ملتا ہے۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، ابھی اس غار کے اندر وہ 3 صدیوں تک لیتے رہے، ہر 6 ماہ کے بعد اس غار کے اندر ان ولیوں کی کروٹ بدلتی، وہ اللہ کا کرم ہوتا اور ان کا پہلو بدلتا، مگر وہ کتا جو وفادار بن کر ان کے ساتھ جڑ گیا تھا، بھاگا نہیں، جس نے زبان بند کر لی تھی اور غار کے تھانے پر بیٹھا رہا، اب کرم تو ولیوں پر ہوتا ہوگا، کتا کیا اور کرم کیا، وہ اس کا کرم کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلتی تو غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ آٹومیٹکلی بدلتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرم کی خیرات تو ولیوں پر اترتی تھی، مگر وہ چونکہ وفادار بن کے جڑ گیا تھا تو جو کرم کی خیرات ادھر اترتی اسی میں سے حصہ اس جوڑنے والے کتے کو بھی ملتا۔ تو کرم ولیوں پر ہوتا ہے، نور والوں پر ہوتا ہے، مگر جو جڑ جائیں اللہ جڑنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، کو بھی خیرات آتا ہے، مگر کوئی جڑے تو صحیح، وہ وفادار بنے تو صحیح۔ سوال تو یہ ہے اگر دل میں دھڑکا لگا رہا کہ پتہ نہیں ٹھیک کہتے بھی ہیں یا نہیں، یہ ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، انقلاب آئے گا بھی نہیں، یاد رکھیں انقلاب آنا ہے انشاءاللہ۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو نہیں روک سکتی، انقلاب چھوٹی چیز ہے، آپ کے قائد کو اللہ نے اسے بھی بڑے اونچے مقام آتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی رضا کے ساتھ چلتے ہیں کہ مولا کیا چاہتا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو بڑے بڑے تصرفات عطا۔ میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بتاتا ہوں،
یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہوگی، فیصل آباد کا ایک نوجوان یوتھ لیگ کا تھا، ہمارے یوتھ کے ساتھی جانتے ہوں گے، فلک ناز، بڑا ایکٹیو ساتھی ہے، تو وہ گھر آیا لاہور میں، تو اس نے یہ بات مجھے سنائی، کہتا ہے کہ 2014 کے دھرنے کے بعد رانا صاحب بڑی مایوسی، والد میرا نون لیگی تھا، رزلٹ نکلا کوئی نہیں، کاروبار پیچھے سے تباہ ہو گیا، اور واپسی پر جو میری کلاس دی گئی وہ میں ہی جانتا ہوں، بہت کچھ سننا پڑا۔ تو کہتے دل برداشتہ، رات کو جب میں لیٹا تو خواب میں قبلہ حضور تشریف لے آئے، اور آ کر پوچھا بیٹے کیا پریشانی ہے؟ کہتے میں نے عرض کی کہ حضور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ انقلاب تو آیا کوئی، اب لوگ جینے نہیں دیتے، کاروبار بھی تباہ ہو گیا، بتے کچھ نہیں، یہ پریشانی کہ نتیجہ کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹے آؤ میرے ساتھ، یہ جتنی بڑی نام نہاد طاقتیں ہیں نا، کہتے کہ ساری جمع اور ایک جمع غفیر ہے، قائد محتم نکلے، پاؤں کی ایک ٹھوکر ماری اور سب کو اڑا کے فرمایا بیٹے جس دن ہم نے چاہا نا، پاؤں کی ایک ٹھوکر سے انقلاب آیا، ہم تو مولا کی رضا پر راضی ہیں کہ مولا کیا چاہتے ہیں، وہ کب چاہتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو اگر عطا کرتا ہے تو پھر ظرف بھی بہت بڑے بڑے، پھر وہ پیمانے چھلکتے نہیں، ورنہ میدان کربلا میں نواسہ رسول کیا نہیں کر سکتے، اب کچھ کر سکتے نہیں، یہی تو کمال ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ پھر اس کی رضا پر اللہ نے بڑی نسبت کے ساتھ ہمیں، چھوٹی نسبت نہیں، بس ہر وقت ہمیں اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے۔ کیا مجھے بتائیں دیانتداری کے ساتھ، میں ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کو سوچئے، اپنے عقل کے پیمانوں پر پرکھیے۔ منہاج القرآن کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کیا نا، میں علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس فتنوں بھری صدی کے اندر منہاج القرآن کی صحبت اور سنگت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ طوفان نوح آیا تھا نا، تو اللہ نے ان کو نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا نوح پہلے یہ کشتی تیار، پھر جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے جس نے گریز کیا وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس فتنوں کے طوفان کے اندر بچے گا وہی جو منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہونے سے بندے کا ایمان بچتا ہے، بندے کا عقیدہ بچتا ہے، بندے کا عمل سنورتا ہے، پھر بندے کی قبر بھی سنورے گی اور انشاءاللہ حشر بھی سنورے گا۔ اللہ دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا اور قبر اور حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچے، میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا، اگر سوچیں اس بات، اگر قبلہ حضور اس صدی میں نہ ہوتے تو معلوم نہیں ہم جیسے لوگ بھی بد عقیدگی کے کس سیلاب میں بہہ چکے۔ صحیح ہے یا غلط؟ یہ جو ہمارے عقیدے بچے ہوئے ہیں نا، ہمارا ایمان محفوظ ہے، یہ مرہون ملت ہے اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری۔ ہمارے تو اہل سنت کے اندر نام نہاد علماء انتہا پسندی کا شکار ہو کر کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے، کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے، اور اس فتنوں کے دور کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعتدال کے ساتھ حق پیغام اگر دنیا کو کوئی ہستی دے رہی ہے تو اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہوتا ہے اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس بندے کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ انڈیا کے لوگوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں پہنچتی ہیں۔ جب میں انڈیا میں گیا ہوں تو کئی لوگ مجھے کہتے کہ علامہ صاحب جب آپ واپس جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا کہ ان کے کیو ٹی وی پر خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ ہو گئے، ورنہ تباہی کے لیے ایک ذاکر نائک ہی کافی تھا، اور پاکستان میں بھی ایسے ذاکر نائکوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ وہ کشتی ہے کہ جس میں سوار ہو جائے تو ایمان بچتا ہے، عقیدہ محفوظ ہے، اللہ عمل میں بھی برکت ڈالتا ہے۔
عمل بہتر ہو جائے گا۔ ابھی کل MSM کے صدر سینٹرل پنجاب کے علامہ انصر محمود صاحب جگہ پر ہمارے ساتھ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اپنے گاؤں کے اندر ہم نے چیلنج کر کے، وہ شیخو پورہ کا علاقہ، گجرانہ اور یہ سارا علاقہ، کہتے 90 ہمارے MSM کے نوجوان تھے، اور میں نے چیلنج کر کے کہا علاقے والوں کو کہ ان میں سے صرف کوئی ایک سگریٹ پینے والا بھی دکھا دو تو ہمارا اس تحریک کا انکار کرتا ہے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس صدی میں منہاج القرآن کے نوجوانوں کو تسبیحات پکڑا کر درود پاک پڑھنے پہ لگا دیا ہے۔ لگایا ہے یا نہیں لگایا؟ پھر اللہ نماز کی بھی توفیق دے۔ فحش گالیاں جس طرح لوگ بکتے ہیں وہ لوگوں ہمارے لوگوں کی زبانوں سے نہیں سنے گا۔ لاکھوں کی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے، کسی کا ٹکے کا نقصان نہیں۔ آپ کمپیریٹیولی موازنہ کریں نا، نون لیگ کے کارکن، پیپلز پارٹی کے کارکن، پھر منہاج القرآن کے کارکن، کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ سنگت ہے، نسبت ہے جس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ منہاج القرآن میں آنے والے معصوم بن جاتے ہیں، فرشتے بن جاتے ہیں، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ پھر کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، کئی مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے آپ کلمہ پڑھ کے جو نہیں سمجھتا تو منہاج القرآن کو اس سے اونچی چیز نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کے کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، تو معاذ اللہ اسلام غلط نہیں ہے، وہ بندے کا اپنا فکر ہے۔ تو ایسے کئی مفاد پرست آ جاتے ہیں، کالی بھیڑیں آ جاتی ہیں، مگر ایٹ لارج جب آپ دیکھیں گے تو منہاج القرآن کے لوگوں کا کردار بھی دوسروں سے بڑا اعلیٰ نظر آئے گا۔ کیا آپ نے قبلہ حضور سے یہ بات نہیں سنی ہوئی کہ قبر کی پہلی رات آئے گی، سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے؟ یہ سنی ہوئی ہے بات؟ جی۔ کیا خیال ہے، شک ہے اس میں؟ جس انداز سے قبلہ نے بتائی ہے نا، بس یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے پردے اٹھا کر دکھایا نہیں ہے، باقی بتانے میں کمی کوئی نہیں چھوڑا، ہر چیز کھول کے بیان۔ کیا ہم نے نہیں سنا ہوا کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جو سچے دل سے منہاج القرآن کا رفیق بنے گا وہ ڈائریکٹ ہی غوث پاک کا مرید ہوگا۔ اس سے بڑی نسبت بھی کوئی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اس مشن پر ان کا کرم کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک لاڈلے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرپرست بنا کر منہاج القرآن میں بٹھا دیا ہے۔ سرپرست بھی تھا، گھر کراچی میں تھا، آستانہ کوئٹہ میں تھا، مثال جرمنی میں ہوئی، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دفن لاہور منہاج القرآن میں جانا۔ اپنے وقت کے غوث تھے، اور انہوں نے فرمان جاری کیا تھا اپنی ظاہری زندگی میں کہ جو شخص منہاج القرآن کی مخالفت کرتا ہے سن لے اس کا سلسلہ قادریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں معلوم ہے نا آپ کو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کشتی نور کی ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں جذباتی طور پر جو واقعہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ منہاج القرآن کشتی نور کی مانند ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی۔ آپ کی بات کر کے غالباً کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ شیخ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایک دن ان کو اپنے حجرے میں بلایا اور بلا کر فرمایا کہ معین الدین آج آپ کو ایک خوشخبری سنانا۔ جی حضور آپ سنائیں۔ فرمایا معین الدین کل جو شخص میرے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوں، کسی کے چہرے کو تکے تو جنت ملتی ہے، کسی کے دروازے سے گزر جائیں تو جنت ملتی ہے، کسی کے مشن سے جڑ جائیں تو جنت ملتی ہے، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو میری یونیورسٹی کے سامنے سے بھی گزر گیا اللہ اسے بھی جنت ہر دور میں ایسے لوگ۔
اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے بخشش کے لیے ذریعے بنائے. فرمایا معین الدین کل جو میری زیارت کرے گا اللہ اسے جنت پہ ڈالے گا. اور ساتھ ہی فرمایا اس حجرے سے نکلنے کے بعد اگر یہ بات تم نے کسی کو بتائی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بتا نہیں سکتے. آپ حجرے سے باہر آئے, سوچا اور سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ بس یوں سمجھے کہ واپس آ کے وہ چھت پہ چڑھ گئے, ڈھول پکڑ لیا اور علاقے میں ڈھنڈورا پیٹا. آؤ جس نے جنت میں داخل ہونا ہے کل میرے شہر کی زیارت. آپ کے شہر کو پتہ چلا کہ معین الدین تم نے کیا کیا؟ خوف نہیں آیا گیا؟ میں نے کہا تھا جہنم ٹھکانا ہوگا. عرض کی حضور میں نے بڑا سوچا مگر سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر میرے ایک جہنم میں جانے کی وجہ سے آقا کی اتنی امت کا بھلا ہو جائے, وہ جنت میں چلے جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے, سودا میں تو صرف سادہ سی بات یہ واقعہ سنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ معین الدین تو وہ ہیں جنہوں نے جہنم کی پرواہ نہیں کی اور آقا کی امت کے بھلے کی خاطر ڈنڈورا پیٹا. تو جب ہمارا ایمان ہے کہ منہاج القرآن کشتی نور کی مانند ہے تو ہماری زبانیں بند کیوں؟ ہم لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ اپنی نسبت کو پختہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اپنے بہن بھائیوں کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اپنی بیویوں کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اپنے والدین کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اپنے دوست احباب کو کیوں نہیں جوڑتے؟ آقا کی امت کا بھلا کیوں نہیں کرتے کہ ایک ایک کو جوڑو اس مشن کے ساتھ کہ جو جڑ جائے گا وہ دنیا کے فکروں سے بھی بچے گا, قبر اور حشر کے فکروں سے. ادھر تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی نا کہ بتایا تو ٹھکانہ جہنم ہو. اور حضور شیخ الاسلام کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جڑے گا میرے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرے گا. آپ پر تو پابندی معلوم نہیں کتنا اللہ نے یہ کرم بڑی نعمت عطا کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑا جائے. جو جڑے گا اس نسبت کی برکت ملے گی, فیض ملے گا, انقلاب تو آئے گا.